بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو حقیقت میں اللہ رب العزت کا بندہ بن کر کے رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بندہ بن کر رہنے والوں کے لیے ہر حال میں خوشخبری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان سے کچھ گناہ سرزد ہو جائیں، لیکن بندے کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بتقاضۂ بشریت اگر کبھی خطا ہو جائے، بھول چوک ہو جائے اور معصیت نافرمانی ہو جائے تو وہ اس پر ڈٹے نہ، بلکہ اللہ رب العزت کی بندگی کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے پلٹ آئے، رجوع کرے، توبہ اللہ کرے، اللہ کے دربار میں حاضری دے، تو ایسے لوگوں کے لیے یقیناً بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تھوڑا سا سوچیں، کبھی تکیے پر سر رکھ کر کے تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کریں کہ کیا واقعتاً اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے اس مقصد کے تئیں ہم سنجیدہ ہیں؟ کیا اس کے تعلق سے ہم کچھ سوچ و فکر کرتے ہیں؟ کبھی غور و فکر کیا؟ یہ چیز نہ سوچنے کی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ فرماتا ہے قل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب، آپ اپنی محبوب امت کو بتا دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، یہ اللہ رب العزت پیغام دے رہا ہے۔ اب ذرا غور کریں، پیغام کیا ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندو، اللہ فرما رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ظلم میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ گویا کہ اگر شرک بھی کسی نے کیا ہے، کفر بھی کسی نے کیا ہے، نفاق سے بھی اگر کوئی شخص دوچار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مخاطب ان لوگوں سے اللہ رب العزت ہے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور علماء نے ظلم کی سب سے بڑی بات جو فرمائی، جو سب سے بھیانک ظلم ہے، وہ ظلم شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب ایک انسان نے اگر ظلم کیا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے خوشخبری یہ قرآن میں دی گئی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی وہ حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دینا شروع کیا اور اسلام کی نشر و اشاعت شروع کی، تو کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہم نے اتنا ظلم کیا ہے، ہم نے زنا بھی کیا ہے، ہم نے شرک بھی کیا ہے، ہم نے یہ بھی کیا ہے، ہم نے وہ بھی کیا ہے۔ بات تو بڑی اچھی ہے، دعوت تو بڑی مناسب ہے، لیکن کاش ہمیں یہ اس بات کی بھی خبر دیتا کہ جو کچھ ہم نے گناہ پیچھے کیا ہے، زنا کی شکل میں، چوری کی شکل میں، ڈکیتی کی شکل میں اور دیگر برائیوں کی شکل میں جو کچھ ہم نے خطا اور برائیاں کی ہیں، کاش ہمیں گارنٹی مل جاتی اس بات کی کہ پیچھے جو کچھ گناہ ہم نے کیے ہیں وہ دھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، سوال نہیں ہوگا۔ کاش وہ اس بات کی بھی خبر دیتے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ تو کفار مکہ، مشرکین مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے نتیجے میں ان کی یہ اپنی یہ آرزو اور تمنا تھی۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا یہ پیغام دے کر کے کہ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کوئی بات نہیں، تم نے زنا کیا ہے، تم نے شرک کیا ہے، تم نے کفر کیا ہے، اتنے بھیانک بڑی بڑی خطاؤں کے مرتکب تم ہوئے ہو، کوئی بات نہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، حوصلے پست نہ رکھو، بلند حوصلہ رکھو۔ ٹھیک ہے، ہو گئی ہیں خطائیں، ہو گئی ہیں غلطیاں، لیکن میرے بھائی دوستو، آگے اللہ رب العزت نے قرآن میں دیگر مقامات پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مصطفیٰ میں متعدد مقامات پر اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ گناہ بڑے سے بڑا ہو، حتیٰ کہ کفر و شرک اور نفاق کیوں نہ ہو،
اگر انسان توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، لوٹ آئے اپنی اس بری سوچ سے، اس برے عمل سے، اس برے راستے سے لوٹ آئے، واپس آ جائے، تب اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی بخشش کا، مغفرت کا پروانہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ مسند احمد کے اندر اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ آیت کریمہ پڑھی، انہ عمل غیر صالح۔ آپ کو پتہ ہو شاید حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کا بیٹا کنعان، وہ پورا پس منظر ہے، آپ سورہ ہود میں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ کشتی بن چکی ہے، اللہ کا عذاب آنے کو ہے، کشتی میں مومنین سوار ہیں اور اللہ رب العزت کا جو اشارہ ہے وہ لوگ سوار ہیں، لیکن نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بیٹا کشتی میں سوار نہ ہو سکا۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، توبہ نہیں کیا، اس نے پلٹا نہیں اپنے گناہ سے، رجوع نہیں کیا اللہ کی طرف، کفر و شرک سے باز نہیں آیا، اپنے باپ کی وہ دعوت نہیں مانی جو توحید سے عبارت تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ قل یا عبادی الذین اسرفوا، جب آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی اللہ رب العزت ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ فرماتے ہیں انہ لا یبالی، اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، چاہے جائے کہ اس نے کفر اور شرک اور نفاق ہی کیوں نہ کیا ہو، تو اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور ہے اور رحیم ہے، بخشش کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، پہلی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ہم سے اگر گناہ سرزد ہو جائے، ہم سے معصیت اور نافرمانی ہو جائے تو ہم مایوس نہ ہوں، ہم مایوس نہ ہوں، بلکہ اللہ رب العزت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، ہر شخص کے لیے کھلا رہتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده، قرآن میں ہے، کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں؟ ان اللہ هو يقبل التوبہ، اللہ ہی تو ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے۔ کس کی توبہ کی؟ عن عبادہ، اپنے بندوں کی۔ وہ بندہ میں ہوں، آپ ہوں، اور سب سے زیادہ گیا گزرا بھی شخص ہو، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر ایک کافر، اگر ایک مشرک جو اسلام کا منکر ہے، اگر وہ اسلام لے آئے تو کیا اس کا اسلام قبول نہیں ہوتا؟ ہم میں سے کوئی شخص جو انکار کرے، اب اتنا گیا گزرا شخص جس نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دھجیاں اڑائی ہیں، جس نے اللہ رب العزت کے دین کا کھلم کھلا مذاق اڑایا ہے اور اس کی مخالفت کی ہے، لیکن چند لمحے کے بعد وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پچھلی ساری کوتاہیاں معاف۔ یہ جس کی کوتاہی معاف ہوئی وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ کفر و شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا شخص ہے۔ اب آپ بتائیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ رب العزت ہم عام لوگوں کی معاف نہیں کرے گا، ہماری توبہ کو قبول نہیں کرے گا؟ یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ سوچ بے دینی کی علامت ہے، لا علمی کی علامت ہے۔ تفقہ فی الدین سے خارج جو لوگ ہیں وہ ایسی بات کہہ سکتے ہیں۔ آپ سوچیں، ہم میں کا عام شخص بھی اس بات کو مانتا ہے کہ اگر ایک کافر شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے کفر کو، اس کے شرک کو، اس کی تمام خامیوں اور کوتاہیوں کو، ان تمام کو اللہ رب العزت معاف کر دے، سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر اس کا ایک نیا رجسٹر اوپن ہوتا ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اب اتنا جاننے کے باوجود ہم اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتے نہیں، ہم تو گنہگار ہیں۔ اب مجھے بتائیں، آپ اس کافر اور مشرک سے زیادہ گنہگار آپ ہیں؟ اس کافر اور مشرک سے زیادہ خطا کار آپ ہیں؟ آپ کے خطا کیا ہو سکتے ہیں؟ بڑے سے بڑے گناہ ہوں گے، پھر بھی ماشاء اللہ تبارک اللہ
آپ کفر سے، شرک سے، نفاق سے پاک ہیں، میں کچھ کی بات نہیں کرتا، ہو سکتا ہو کچھ لوگ اس بیماری میں بھی لگ پت ہوں، اس برائی سے بھی دو چار ہوں، لیکن بہرحال وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں، جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں اور اگر خامیاں اور کوتاہیاں ہو جائیں پھر اس سے توبہ تائب ہو جائیں، اللہ رب العزت معاف کر دیتا۔ نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ انہ لا یبالی انہ هو الغفور الرحیم، اسے ان تمام چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ میرے بھائیو دوستو، دو باتیں سمجھانی تھی آج مجھے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم سب خطا کار ہیں، تو خطا ہو جائے توبہ کریں، مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، کیوں؟ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ یہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، جو کافر لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو سیدھے راستے سے ہٹے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید وہ ہوتے ہیں۔ مومن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، مومن اللہ کی رحمت سے نا امید، مایوس ہرگز نہیں ہوتا۔ اگر ہم اور آپ میں سے کوئی شخص اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہے، اس کا مطلب اس کے ایمان میں کھوٹ ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر اللہ رب العزت کے تئیں اسے ہمیشہ پر امید ہونا چاہیے۔ میرے بھائی دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ توبہ ضروری ہے، توبہ ضروری ہے۔ گناہ کبیرہ کی معافی تلافی کے لیے توبہ ضروری ہے۔ آگے اللہ کیا فرمایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب۔ عذاب آنے سے پہلے پہلے تم اس کی طرف رجوع کر لو، اس کے مطیع و فرما بردار ہو جاؤ، اس کے اوامر اور نواہی کو فالو کرو، مانو، جو کام کرنے کے اس کو کرنے لگو، جو چیزیں رکنے کی ہیں، روکی گئی ہیں، اس سے رکنے لگو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل اس کے کہ تمہیں عذاب سے دو چار ہونا پڑے، ثم لا تنصرون، پھر جب عذاب آ جائے گا پھر تمہیں مدد نہیں کی جائے گی۔ جب تک عذاب نہیں آتا تب تک دروازے اوپن ہیں توبہ کے، تائب ہونے کے، رجوع الی اللہ کے، لیکن جب پکڑ آ گئی اب چھٹکارا نہیں، ثم لا تنصرون، پھر اب کسی کی طرف سے کوئی شخص کی کوئی ہیلپ، مدد، نصرت، تائید نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ایک خام خیالی ہے کہ اس کا دامن پکڑ کر لٹک جائیں گے، اس کا دامن پکڑ کے دامن ومن نہیں چلتا۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، رب کے دربار میں جب آپ ہوں گے تو وہاں آپ ہوں گے، آپ کا رب ہوگا، وہاں تیسرے کسی کی گنجائش، اور آپ سوچیں وہاں تیسرا کیسے پر مار سکتا ہے؟ وہ بچوں کا کھلونا تھوڑی ہے یار، رب العالمین۔ اور آپ کو شاید پتا ہو کہ اس دن وہ اتنا غصے میں ہوگا، کتنے غصے میں ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری وغیرہ کی روایت ہے، اتنا غصہ اس سے پہلے نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا۔ اس غیظ و غضب کے عالم میں رب العالمین ہوگا، اور وہاں بندہ اپنا حساب و کتاب دینے کے لیے حاضر ہوگا اس کی طلب پر، اور وہاں تیسرا کون آئے گا کام؟ اور آپ کو کیا یہ نہیں پتا کہ انبیاء اللہم سلم کریں گے؟ اللہم نفسی نفسی، یہ انبیاء کی پکار ہوگی، اللہ مجھے بچا، مجھے اپنی فکر پڑی ہے، اللہ مجھے بچا لے۔ اب آپ سوچیں، انبیاء اگر اپنے بچاؤ کی فکر میں ہوں اور رب سے دست بدعا ہوں، اللہم نفسی اللہم سلم، وہاں نبی سے چھوٹے جو افراد ہیں کس کی مجال ہو سکتی؟ یہ کب سوچیں گے آپ؟ میرے دوستو، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے توبہ کریں، توبہ کے بغیر گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے، اور گناہ کبیرہ میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کے ساتھ اگر کوئی شخص رب سے ملاقات کرتا ہے تو اس کا حساب و کتاب نہیں ہونا، اس کا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم فکس ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں سمجھ کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، گناہ سے بچنے کی توفیق دے، اور اگر کبھی گناہ ہو جائیں تو گناہ سے توبہ طائب ہونے کی بھی توفیق دے۔